گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے اخلاق حسین نے کہا، ایک خاص بات کا خیال ضرور کرنا۔ کیا؟ نوشاد افریدی نے سوالیہ نظریں اس کی جانب گھمائیں۔ اگر کبیر دادا میں ذرا بھی عقل ہوئی تو وہ اپنی رکھیل کو منظر عام سے غائب کر دے گا۔ کیا؟ نوشاد افریدی نے پریشان ہو کر کہا، اس طرح تو سارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ بالکل، اخلاق حسین نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ساری محنت ضائع گئی؟ محنت تو خیر میں ضائع نہیں جانے دیتا، بس تم نے ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ نوشاد کے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ جو ہی وہ اسے کہیں بھیجنے کی کوشش کرے تم اسے رستے سے اغوا کر لینا۔ نوشاد استہزائی لہجے میں بولا، اچھا مشورہ ہے، میں بالکل ایسا ہی کرتا اگر مجھے پھانسی کا انجام بھول گیا ہوتا۔ یار میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پھر دونوں کا وہی انجام ہوگا۔ نوشاد افریدی کے دل میں چھپا کبیر دادا کا ڈر ہونٹوں تک پہنچ گیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، شمشیر دادا یہاں موجود ہے اور ابھی موقع ہے منمانی کرنے کا۔ باقی ہم اسے اغوا کر کے عزت و احترام ہی سے رکھیں گے اور رات کو شمشیر دادا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ پھر کبیر جانے اور اس کا استاد شمشیر۔ اخلاق حسین نے اسے حوصلہ دیا، کیا پتہ اسے اب تک کہیں بھیج دیا گیا ہو۔ نوشاد نے اندیشہ ظاہر کیا۔ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں خان صاحب، مسلسل نگرانی کرا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے 10-12 آدمیوں کو تیاری کا حکم دے دیتا ہوں۔ نوشاد افریدی توہن و کرہن مان گیا تھا۔ اخلاق حسین غلیظ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، ساری تیاری مکمل کر لو، سپہر کو شمشیر دادا سے ملنے جائیں گے۔ ابھی تک اس کے دل میں چمک چھلوں کے حصول کی تمنا بھی ابھارنی ہے۔ سالہ کمینہ تصویر دیکھتے ہی لٹو ہو جائے گا۔ نوشاد نے شمشیر دادا کے خلاف دل میں موجود زہر اگلا۔ اخلاق حسین نے کہا، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں۔ نوشاد افریدی موبائل فون نکال کر اپنے آدمیوں کو ضروری ہدایات دینے لگا۔ اخلاق حسین نے جاتے جاتے مشورہ دیا، ایس پی ضمیر حسین کے چند قریبی پولیس والوں کو بھی اس کام میں اپنے ساتھ رکھ لو، آسانی رہے گی۔ نوشاد نے فقط سر ہلا کر اس کی تائید کی اور موبائل فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ روزانہ وہ کبیر دادا کو رخصت ہوتے دیکھا کرتی تھی، آج کبیر دادا کار سے باہر کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی دروازے تک حسرت بھری نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی۔ جوں ہی کار دروازے سے باہر نکلی، آنکھوں میں رکھی ہوئی نمی باہر چھلک پڑی۔ جہاں کبیر دادا سے دور جانے کا غم اس کا دل چیر رہا تھا، وہیں کسی انجانے خطرے سے وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ جس طرح پاشا نے اسے بہانے سے کافی بنانے کے لیے بھیج دیا تھا، وہ اسے احساس دلانے کے لیے کافی تھا کہ کوئی ایسی بات تھی جو کبیر دادا کے چہرے پر پریشانی پیدا کر سکتی تھی۔ رہ گئی اس کی آنکھوں میں اس دیونما حبشی کی تصویر ابھر آتی جسے اس نے ویڈیو میں کبیر دادا کے ہمراہ دیکھا تھا۔ یقیناً وہ مکرانی قوم کا تھا، تبھی تو اس کا رنگ اس قدر کالا تھا۔ گھر سے تھوڑی دیر دور آتے ہی اس کا دل بے اختیار کبیر دادا سے بات کرنے کو کرنے لگا، مگر وہ اپنا ارادہ مؤخر کرتی ایئر فون لگا کر کبیر دادا کی ویڈیوز دیکھنے لگی۔ اب تو اس کے پاس اچھا موبائل فون موجود تھا، اس نے اپنی اور کبیر دادا کی کافی ساری ویڈیوز اور تصاویر جمع کر لی تھی۔ وہ ویڈیوز دیکھنے میں منہمک تھی کہ اچانک کار رک گئی۔ اس نے اسکرین سے سر اٹھا کر دیکھا، کوئی پولیس کا ناکہ تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ دو پاوردی سپاہی قریب آئے، ایک ڈرائیور سیٹ کی طرف گھوما اور دوسرا رخسار والی جانب شیشے کے قریب کھڑا ہوا۔ ہم کبیر دادا رخسار تعارف کرا ہی رہا تھا کہ دونوں پولیس والوں نے ہاتھ میں پکڑی رائفلیں ایک ساتھ باقر اور رخسار کے سر پر لگا دیں۔ ان میں سے ایک صفاق لہجے میں بولا، ذرا سی حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا، تمہیں زندہ رکھنے کے بارے میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملی ہے۔ کون ہو تم؟ جانتے بھی ہو کس سے پنگا لے رہے ہو؟ باقر نے انہیں ڈرانا چاہا۔ ہم تو جانتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں۔ پولیس والے کا لہجہ استہزائی تھا۔ کبیر دادا کی بیوی کو روکنے کی جرات کی ہے تم لوگوں نے۔ کبیر دادا سے شمشیر دادا خود نپٹ لے گا۔ ایک ہی پولیس والا بول رہا تھا۔ اسی دوران وہاں کالے شیشوں والی ایک کار آ کر رکی۔ اس میں سے دو ہتھیار بردار باہر نکلے۔ ایک عقبی نشست کا دروازہ کھول کر تناوش کو کہنے لگا، مس، آپ کو اس کار میں بیٹھنا پڑے گا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ تناوش گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ 2 مرتبہ اغوا ہو چکی تھی اور وہ تجربہ اس کے لیے کوئی اچھا نہیں رہا تھا۔ وہ آدمی اطمینان بھرے لہجے میں بولا، دشمن نہیں ہیں اور نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، پلیز ہمیں جانے دیں۔ وہ ہکلا گئی۔ مس، پکا وعدہ، آپ کو کوئی انگلی بھی نہیں لگائے گا، اور یہ بھی وعدہ کہ ہم آپ کو کبیر دادا کے پاس ہی لے کر جائیں گے۔
وہ لرزتی کانپتی کار سے اتر کر دوسری کار میں بیٹھ گئی۔ عقبی نشست پر اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، مس اپنا موبائل فون بند کر کے میرے حوالے کر دیں، بعد میں واپس مل جائے گا۔ تناوش کے پاس اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس سے موبائل فون لے کر وہ پولیس والوں کو بولا، ان دونوں کو 10 بجے تک حوالات میں رکھنا اور پھر چھوڑ دینا۔ چائے پانی کا بھی پوچھ لینا، تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے عقب میں 2 گاڑیاں اور بھی روانہ ہو گئیں جن میں یقیناً انہی کے ساتھی سوار تھے۔ تو یہ ہے وہ جس کی وجہ سے اپنا برخوردار پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ تناوش کو دیکھتے ہی شمشیر دادا نے پرہوس انداز میں بھدے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کبیر دادا تھوک نکلتا ہوا بولا، دادا یہ میری بیوی ہے۔ میں نے تو کچھ اور سنا ہے۔ شمشیر دادا نے منہ بناتے ہوئے شہاب قصوری کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تھا کبیر نے اس کے بارے میں؟ شہاب قصوری بغیر لگی لپٹی رکھے بولا، یہی کہ نکاح بس خانہ پوری کے لیے ہے اور کبیر دادا لڑکی کو چند دن پاس رکھ کر واپس بھیج دے گا۔ کیا کہتے ہو کبیر، تمہارے چند دن کب تک گزریں گے؟ کسی اور کو بھی موقع دو گے یا ایک فاحشہ کے لیے قتل پر قتل کرتے جاؤ گے؟ میں نے ایس پی کو قتل نہیں کیا دادا۔ کبیر دادا خود کو سخت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ باقی سارے جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ شمشیر دادا نے صوفے پر نشست سنبھالی۔ اس کی پرہوس نگاہیں بار بار تناوش کی طرف اٹھ جاتی جو وارفتگی سے کبیر دادا کو گھور رہی تھی، جبکہ فرحانہ کے غصے کا ہدف شمشیر دادا کے بجائے تناوش کا وجود ہو گیا تھا۔ شمشیر دادا کے بیٹھتے ہی تمام بھی بیٹھ گئے تھے، صرف کبیر دادا مجرموں کے انداز میں کھڑا اور تناوش جو کبیر دادا کو دیکھ کر اپنے دل سے سارے اندیشے اور خطرے نکال چکی تھی۔ چلو ایس پی کا مسئلہ بعد میں زیر غور لاتے ہیں، پہلے یہ بتا پھانسی کو کیوں قتل کیا؟ شمشیر دادا نے باقاعدہ مقدمہ چلانا شروع کر دیا تھا۔ کبیر دادا ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، وجہ آپ کو معلوم ہے دادا؟ یہ ہے وجہ۔ شمشیر دادا نے تناوش کی طرف اشارہ کیا۔ دادا اگر فارسی میری عزت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو چپ میں بھی نہیں بیٹھوں گا۔ بند کرو بکواس۔ شمشیر دادا دہاڑا، تمہاری عزت کو تو آج میں وہ عزت دوں گا کہ اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ دادا میری بیوی بے قصور ہے، یہ سارا کیا دھرا میرا ہے، آپ بے شک میرے لیے سزا تجویز کر سکتے ہیں۔ یاد ہے تم نے نوشاد کی رکھیل کو اٹھا کر 3 دن تک اپنے پاس رکھا تھا؟ شمشیر دادا نے اسے یاد دہانی کروائی۔ کبیر دادا جلدی سے بولا، اٹھایا نہیں تھا، وہ خود میرے پاس آئی تھی۔ تو یہ بھی تو خود چل کر پھانسی کے پاس گئی تھی۔ اگر اس کے اغوا ہونے کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس تو پیش کرو۔ میری بیوی جھوٹ تو نہیں کہے گی؟ کبیر دادا گڑبڑا گیا تھا۔ شمشیر دادا نے زہرخند لہجے میں بولا، جو عورت کسی غیر مرد کے پاس چل کر جائے گی، کیا وہ اپنے شوہر کے سامنے اقرار کر لے گی کہ ہاں وہ اپنی مرضی سے منہ کالا کرانے گئی تھی؟ وہ مجھے گھر سے زبردستی لے گئے تھے۔ اچانک تناوش کی گلوگیر آواز ابھری، میں قسم کھاتی ہوں میں کسی کے ساتھ مرضی سے نہیں گئی تھی۔ شمشیر دادا کا قہقہا ابھرا، یہ تو بولتی بھی ہے، میں نے سوچا صرف ناز و ادا کے جلوے ہی دکھاتی ہوگی۔ کبیر دادا تناوش کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے شمشیر دادا کی طرف متوجہ ہوا، یہ سچ کہہ رہی ہے دادا، جس وقت میں پھانسی کے بنگلے پر پہنچا وہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا، اور اس بات کی گواہی میرے محافظ امتیاز عظیم اور بخش بھی دیں گے۔ شمشیر دادا بے پرواہی سے بولا، تمہارے ملازموں کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ پھانسی کے پاس اپنی مرضی سے گئی تھی تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ یہ بد کردار ہے، اور ایسی عورتیں کسی ایک پر اکتفا نہیں کرتیں۔ اسی کے پھانسی کے علاوہ بھی تو کسی کے پاس جانا چاہیے تھا، صرف پھانسی ہی تو یوسف ثانی نہیں تھا۔ کبیر دادا کے اکھیل بننے سے پہلے یہ میرے آدمی دلاور شیخ کی رکھیل تھی، اور اس کی وساطت سے یہ میرے گینگ کے قریباً درجن بھر آدمیوں کو تو نواز چکی تھی۔ بلکہ جس دن کبیر دادا نے اسے اپنی رکھیل بنایا، اس رات بھی یہ میرے ایک آدمی کھاوڑ شیخ کے گھر پر موجود تھی۔ اسے وہیں سے پکڑ کر کبیر دادا گھر لے آیا تھا، اور اس فاحشہ کا غصہ اس نے بیچارے ہاوڑ شیخ پر نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ اخلاق حسین نے جھوٹ گڑھتے ہوئے بہتانات کی تومار لگا دیا۔ جھوٹ بول رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، اسے اللہ پاک کا بھی خوف نہیں ہے۔ تناوش رو پڑی تھی۔ اس سے سوچا بھی نہیں تھا کہ بھری محفل میں اس کی ذات پر اتنے گھناؤنے الزامات لگائے جائیں گے۔ اسے روتے دیکھ کر کبیر طرف اٹھا تھا، بے اختیار وہ اس کے قریب ہوا۔ روتے نہیں اجندہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہاری پاکیزگی اور عصمت کی گواہی دینے والا؟ دبے لہجے میں اسے تسلی دیتے ہوئے کبیر دادا نے جیب سے رومال نکال کر
اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ فرحانہ یہ منظر دیکھ کر جھل بن گئی تھی۔ شمشیر دادا طنزیہ لہجے میں بولا، کبیر تمہارا یہ عمل ثابت کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی یہ بات بالکل درست ہے۔ تم اس خوبصورت فحاشہ کے مکمل بس میں ہو اور یہ تمہیں اپنی مرضی سے چلاتی ہے۔ کبیر دادا پر اعتماد لہجے میں بولا، دادا یہ میری بیوی ہے اور اسے نکاح پڑھا کر گھر لایا ہوں۔ اس کی عزت کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں نہیں چرایا کرتا۔ اچھے مکالمے بول لیتے ہو، مگر تمہیں یہ بھول گیا ہے کہ اس پر 2 گروپوں کے بڑوں کا قتل کا الزام ہے۔ وہ اس نے خود قتل نہیں کیا مگر اس کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں اور اس کا حساب کتاب تو اسے دینا پڑے گا۔ فاسی کو تو میں نے قتل کیا ہے اور اگر آپ بازید ہو کہ ایس پی کو بھی میں نے مارا ہے تو اصولاً مجھے سزا دینا بنتا ہے۔ آپ سزا کا اعلان کریں، مجھے بغیر سنے ہر سزا قبول ہے، لیکن میری بیوی کو جانے دیا جائے۔ یہ لڑکی آج کی رات میرے ساتھ ہوگی اور اس کے بعد ایک ایک رات ہر گینگ کے بڑے کے ساتھ گزارے گی۔ تمام کو بھگتانے کے بعد اگر تم اسے رکھنا چاہو تو مرضی، ورنہ کوئی نہ کوئی اس سے رکھیل بنا ہی لے گا۔ ایس پی اور فاسی کی بیگمات کو 15 کروڑ ہر جانہ دو گے اور ہاتھ باندھ کر ان سے معافی مانگو گے۔ شمشیر دادا نے سزا کا اعلان کیا تھا۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں دادا، میری بیوی سزا کا حصہ نہیں بنے گی۔ میں 15 کے بجائے 20 کروڑ دونوں بیواؤں کو دوں گا، معافی بھی مانگوں گا، مگر میری بیوی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تم میرے فیصلے سے انحراف کر رہے ہو کبیر۔ شمشیر دادا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ہاں، کیونکہ آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ شمشیر دہاڑا، تمہارے باغیانہ رویے کے پیچھے بھی اسی فاحشہ کا ہاتھ ہے اور اب تو میں اسے بالکل بھی معاف نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں تو اسے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کبیر دادا کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اخلاق حسین نے ساتھ بیٹھے نوشاد کے کان میں سرگوشی کی۔ کہا تھا نا یہ خبیث بابلا ہو گیا ہے اس فاحشہ کے پیچھے، تم اپنے حواس میں نہیں لگتے۔ شمشیر دادا کے لہجے میں غصے سے زیادہ حیرانی تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبیر کسی لڑکی کی وجہ سے اسے یوں بھی مخاطب ہو سکتا ہے۔ دادا، سزا کا حقدار میں ہوں، یہ معصوم نہیں۔ یہ 5 وقت کی نمازی ہے، کیا آپ کو اس کے حلیے سے لگتا ہے کہ یہ اتنی گری ہوئی حرکت کرے گی؟ یہ بیچاری تو یہاں بیٹھے تمام افراد کو جانتی بھی نہیں۔ باقی اخلاق حسین کی بکواس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ بیوی کی پارسائی کا گواہ اس کا شوہر ہوتا ہے اور میں اپنی بیوی کی پارسائی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ مجھے مکالمہ بازی نہیں، جواب چاہیے۔ شمشیر دادا پر اس کی بات کا ذرا بھر اثر نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی تناوش کو دیکھنے کے بعد شمشیر دادا کے اندر کا شیطان جاگ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو جواب یہ ہے شمشیر دادا کہ آپ کو ہمارے مسئلے میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ ہمارے انڈیا سے آئے ہوئے مہمان ہیں۔ یہاں سے جاتے وقت آپ شہاب قصوری کو بڑا بنا گئے تھے۔ آپ آج ہماری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوں۔ آپ کے جانے کے بعد اس معاملے کا فیصلہ شہاب قصوری کرے گا۔ شمشیر دادا کے منہ سے قہقہہ برآمد ہوا، ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں دیا دادا، کیا میری بات اصولاً غلط ہے؟ کبیر دادا حجت بازی پر اتر آیا تھا، بالکل بھی نہیں۔ شمشیر دادا طنزیہ لہجے میں بولا، تم صحیح بکواس کر رہے ہو، باقی تم لوگوں سے تعلق جوڑنا کون سا مشکل ہے؟ یہ کہتے ہی وہ شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا۔ شہاب قصوری، میں تم سے تمام گینگ کی سربراہی لینے کے لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ تم میدان میں آ کر اپنے عہدے کا دفاع کر سکتے ہو۔ شہاب قصوری نے کھڑے ہو کر سر جھکایا۔ شمشیر دادا، میں آپ کے حق میں اس عہدے سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ ابھی سے میں بس اپنے گینگ کا سربراہ ہوں اور اپنے گینگ کا بڑا ہونے کے ناطے آپ سے وفادار رہنے کا حلف دیتا ہوں۔ شمشیر دادا نے وہاں بیٹھے بقیہ بڑوں کی طرف نظر گھمائی۔ سب سے پہلے اخلاق حسین نے کھڑے ہو کر شمشیر دادا کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نوشاد، افریدی اور پھر باری باری تمام نے حلف کے الفاظ دہرا دیے۔ شمشیر دادا نے استہزائی انداز میں کہا، اب کیا کہتے ہو کبیر دادا؟ کبیر دادا اطمینان بھرے لہجے میں بولا، ایک ممبر رہ گیا ہے دادا، تو اسی ممبر سے پوچھ رہا ہوں۔ شمشیر دادا نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، میں آپ کو تمام گینگز کا سربراہ ماننے سے انکار کرتا ہوں اور خود تمام گینگز کا بڑا بننے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس ضمن میں اگر آپ کے علاوہ کسی کو اعتراض ہے تو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ کبیر دادا نے یہ کہتے ہی تمام پر سرسری نگاہ دوڑائی، مگر کسی نے باہر آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، نوشاد خان افریدی۔ کبیر دادا نے نوشاد افریدی کی آنکھوں میں جھانکا مگر وہ آنکھیں چرا گیا۔ اور تم اخلاق حسین شاہ؟ اس مرتبہ کبیر دادا نے اپنے لب کو آواز دی، مگر وہ بھی خاموش بیٹھا رہا۔
اب فیصلہ آپ کے اور میرے درمیان ہوگا دادا۔ کبیر دادا اس مرتبہ خود کو حیرانی سے گھورتے شمشیر دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم اس چھوکری کے لیے جان دو گے؟ شمشیر دادا اس کی للکار پر ششدر رہ گیا تھا۔ کبیر دادا اطمینان سے بولا، اس لڑکی کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں اس میں سب سے کم درجہ بعد جان دینا ہے۔ اگر جینے سے تنگ آ گئے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شمشیر دادا شہاب قصوری کی طرف متوجہ ہوا۔ مقابلے کے لیے جگہ خالی کرواؤ۔ کبیر دادا کے تابوت میں تو سمجھو آخری کھیل ٹھک گئی تھی۔ اخلاق حسین نے مطمئن انداز میں بیٹھے نوشاد کو کہا۔ نوشاد افریدی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، ٹکر لینے چلا تھا شاہ جی اور افریدی سے۔ ویسے میں آخری وقت میں اسے بتا تو دوں کہ وہ کس کی وجہ سے مرنے والا ہے۔ اخلاق حسین اٹھ کر کبیر دادا کی طرف بڑھ گیا۔ کبیر دادا تناوش کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اخلاق حسین نے اس کے قریب پہنچتے ہی بغیر کسی تمہید کے دبے لہجے میں بات شروع کر دی۔ کبیر دادا، یاد ہے نا اس لڑکی کی وجہ سے تم نے میری اور نوشاد کی توہین کی تھی، میرے خاص آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اس کے محلے میں میرے آدمیوں کا داخلہ بھی بند کر دیا؟ تو تمہارا کیا خیال تھا میں خاموش بیٹھا رہتا؟ لو آج تمہارا بندوبست بھی ہو گیا، اور یہ بھی سن لے کہ تمہاری بلبل کو ہم نے اغوا کر کے پھانسی کے گھر پہنچایا۔ وہ واقعی بے قصور تھا، اور ایس پی کو بھی میں نے اور نوشاد نے قتل کرایا۔ باقی بھابھی کی فکر نہ کرنا، اسے سنبھالنے والے بہت ہیں یہاں پر۔ اخلاق حسین، اگر زندہ رہا تو تمہارا حساب ضرور چکتا کروں گا، زندہ رہے تو نہ۔ یوں بھی اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اخلاق حسین اسے یاد دہانی کراتا ہوا بولا، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شمشیر دادا تمہیں قتل نہیں کرے گا تو یاد رکھنا، اس مقابلے میں ہارنے والے کو اگر جیتا ہوا شخص زندگی کی بھیک دے بھی دے تب بھی وہاں پر موجود کوئی بھی شخص اسے گولی مارنے کا حق رکھتا ہے، اور یقیناً تمہارے سر میں گولی اتارتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھبرائی تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا خیال ہے بھابھی؟ کبیر دادا نے اسے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ طنزیہ ہونٹوں پر ہنسی سجائے واپس مڑ گیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، نہ میں آپ کی زندگی میں آتی نہ آپ پر یہ کڑا وقت آتا۔ کبیر دادا چاہت بھرے لہجے میں بولا، اس بیکار زندگی میں ایک تم ہی تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کر آئی ہو چندا۔ تمہارے ساتھ گزرا ایک ہفتہ مجھے کئی صدیوں کی زندگی سے عزیز ہے۔ وہ سسکی کبیر، میں ڈری ہوئی ہوں، مجھے اپنی آغوش میں بھر کر یہاں سے کہیں دور لے جاؤ، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اعتماد سے بولا، کبیر کی زندگی میں تو میری جان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے سراسیمے لہجے میں پوچھا، اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ کبیر دادا نے کوٹ اتار کر اس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کوئی ضروری کارروائی کی اور کوٹ تناوش کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، کیا میرے بعد زندہ رہنا چاہو گی؟ تناوش نے نفی میں سر ہلا دیا، مجھے اللہ پاک کی قسم نہیں، بالکل نہیں۔ وہ زخمی لہجے میں بولا، کوٹ کی اندرونی جیب میں موجود پسٹول کو میں نے کاک کر دیا ہے، اگر میں زندہ نہ بچ جاؤں تو سر پر رکھ کر ٹریگر دبا دینا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہر ہفتے بھر کا وقت ہم نے اکٹھے گزارا ہے آپ اسے بھلا دیں؟ یاد ہے وہ لڑکی جو ہمیں شاپنگ کرتے وقت ملی تھی؟ اس کی آنکھوں میں میں نے آپ کے لیے بہت ساری محبت دیکھی ہے۔ آپ میرے بعد اس سے شادی کر لینا اور سارے گندے کام چھوڑ دینا۔ اگر کبھی میری یاد زیادہ ستائے تو اس لڑکی سے میری باتیں کرنا اور اسے بتانا کہ وہ ایک اور لڑکی بھی تھی جو آپ سے پیار کرتی تھی۔ اس جتنا تو نہیں، بس تھوڑا سا، ذرا سا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اسے سچ نہ بتانا ورنہ وہ خفا ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ کبیر دادا کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی تھی۔ وہ نڈر انداز میں بولی، اگر میں ابھی خود کو ختم کر لوں تو لازمی بات ہے سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، جانتی ہو خودکشی حرام ہے، البتہ ایک عورت عزت بچانے کے لیے اپنی جان لے سکتی ہے، اور ایسا تم اس وقت کر سکتی ہو جب میں باقی نہ رہا یا لڑائی ہار گیا۔ کبیر، اس کے ہونٹوں پر اذیت بھری سسکی ابھری، تم مجھ سے پوچھتی تھی نا میں کون ہوں؟ زیادہ تو نہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ میں قرآن مجید کا حافظ ہوں گڑیا۔ 5 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک کا وقت میں نے مدرسے سے مسجد میں گزارا ہے، اور پھر حافظ عبدالقدیر کبیر علی خان کو حالات نے کبیر دادا بننے پر مجبور کر دیا۔ میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے پلکوں نے تھک کر اشکوں کے سیلاب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تناوش، میں بقائم ہوش و حواس کہہ رہا ہوں، اگر تم نے میری موت یا ہار سے پہلے
خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں میری طرف سے 3 طلاق۔ کبیر اس کے منہ سے تیز سسکی نکلی تھی۔ فکر نہ کرو میری جان، یہ مشروط طلاق ہے۔ اگر تم نے میری موت یا ہار سے پہلے کوئی خود کو نقصان پہنچایا تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوبارہ ایسا نہ کہنا ورنہ میری بغیر گولی لگے جان نکل جائے گی۔ ادھر کاشف راجپوت شمشیر دادا کے پاس پہنچ کر منت سماجت کر رہا تھا۔ دادا پلیز غصہ تھونکتے، اس کا دماغ جگہ پر نہیں ہے، میں اسے سمجھا دوں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شمشیر دادا اکھڑ لہجے میں بولا، کاشف میرا دماغ خراب نہ کرو۔ دادا وہ آپ کا بچہ ہے، کیا اس پر ترس نہیں آئے گا؟ وہ حرام خور بے غیرت ہے، ایک لڑکی کے لیے اپنے استاد کا مقابلہ کرنے پر تیار ہو گیا ہے، اور اس سے بھلائی کی کیا امید رکھوں گا؟ دادا وہ اس کی بیوی ہے۔ بکواس کرتا ہے وہ، رکھیل کبھی بیوی نہیں بن سکتی۔ دادا شمشیر دادا نے کاشف کی بات سننا گوارا نہیں کیا تھا۔ دفع ہو جاؤ کاشی، یہ نہ ہو اس بغیرت سے پہلے تمہارا نمبر لگا دوں۔ مجھے کسی کمینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشف دکھی دل سے کبیر دادا کی طرف بڑھ گیا۔ شہاب قصوری کے آدمیوں نے کھانے کی میزوں اور صوفوں وغیرہ کو دیواروں سے ساتھ لگا دیا تھا۔ ایس کی بیوی اور اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، بس میری جان، تھوڑی دیر تک تمہارے باپ کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ فصیح الدین کی بیوی کرن سے اس کی گہری سہیلی سمینہ مخاطب تھی۔ بڑا دادا بنا پھر رہا تھا، آج اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ کرن نفرت بھرے لہجے میں بولی، ہاں میرے پھانسی کا خون رائے گا نہیں جا سکتا۔ کاشف کبیر دادا کے قریب رکتے ہوا بولا، کوئی ایسی صورتحال جس سے یہ لڑائی روکی جا سکے؟ ہاں میری بیوی سے کوئی تعارض نہ کیا جائے، مجھے ہر فیصلہ منظور ہے، چاہے میری موت کی ہی سزا کیوں نہ ہو۔